فرمان رحمت نشان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. ان صلاتکم علیہ نور لکم، مجھ پہ درود پڑھنا تمہارے لیے نور ہے یوم القیامہ، قیامت کے روز. کیسی خوشخبری عطا فرمائی. ذرا محبت سے پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین کا بے حد احسان کہ مالک رحیم نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر 12ویں شریف اور 11ویں شریف کی سعادت نصیب فرمائی. یہ 12ویں اور 11ویں منانا یہ کسی عام بندے کی بس کی بات نہیں. یہ بڑے خاص لوگ ہیں، بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ بڑی سعادت ہے کہ ہم پہلے ربیع النور شریف میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، اور پھر امام الاولیاء سرکار غوث بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن مناتے ہیں. یہ سنیوں کی شان ہے. آپ لوگوں سے چند ضروری گزارشات کروں گا فی زمانہ جو بہت ضروری ہے سنیت کے حوالے سے. ہمارا جو مشن ہے نا تمام عطاریوں کا بالخصوص، وہ یہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کریں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ جہاں سوشل میڈیا نے بہت سی چیزوں کو آسان کیا ہے، وہاں بہت سی مشکلات بھی کھڑی کی ہیں، بالخصوص مذہب کے حوالے سے. یعنی مذہب کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے اب کسی کے لیے کچھ بولنا ناممکن نہیں رہا، اور ایسی خرافات اور برے کلمات، نامناسب الفاظ عقائد کے حوالے سے بولے جاتے ہیں، اور لا علم سنیوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے. میری اس سال جو ہے وہ نیت یہی تھی کہ انشاءاللہ ربیع غوث کے حوالے سے جتنے بیانات جہاں جہاں کروں گا تو صرف تربیت کروں گا. تو اسی حوالے سے ایک جو پہلا فتنہ میں نے خود جو سوشل میڈیا پہ دیکھا وہ یہ تھا کہ جی یہ سنی ہی اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، مطلب اولیاء کا ذکر باقی کوئی نہیں کرتا، یہ صرف سنی کرتے رہتے ہیں. تو سنی تو نہیں کرتے، سب سے پہلے تو خود رب تعالیٰ نے کیا. کیا قرآن میں نہیں کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. تو کس نے کیا؟ رب تعالیٰ نے کیا. یعنی اولیاء کا ذکر کرنا یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے. پھر جی دوسری ایک خرافت، میں اس کو بکواس ہی کہوں گا، جو میں نے خود سنی، مجھ سے باقاعدہ کسی نے سوال بھی کیا کہ جی یہ کرامتیں آپ لوگ ہی بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں ہی کی کتابوں میں لکھی ہیں، یہ اور کوئی کیوں نہیں لکھتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ عقیدے کی بات ہے. یہ اس پہ فتویٰ ہے امام اہل سنت کا، ٹھیک ہے، فتاوی رضویہ جلد 22 میں اس پہ فتویٰ ہے باقاعدہ امام اہل سنت کے. کرامت جو ہے برحق ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے قرآن. اور کرامت کی جو شرعی تعریف ہے وہ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کرامت نام ہی اس خرق عادت کام کا ہے. خرق عادت یعنی خلاف عادت، عقل سے ماورا، عقل میں نہ آنے والا ایسا کام جب اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے کرامت بولتے ہیں. اور یہ کرامت برحق ہے، اس میں کسی سنی کو کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہے. دوسری بات، جو کام، جو معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، ماں سوائے دعوی نبوت کے، جیسے آیات قرآنیہ یا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اس کے علاوہ جو باقی معجزات انبیاء کو عطا ہوئے ہیں وہ اولیاء کو بھی عطا ہوئے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب تیسری بات، شان غوث بغداد پہ بھونکنے والوں کے لیے کہ جو بکواس کرتے کہ جی یہ انہوں نے ڈوبی برات نکال دی، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. سب سے پہلے ولی کی شان میں بات کرتے ہیں. اب میں بات کروں گا ایک عام ولی کی، ابھی میں امام الاولیاء کی بات نہیں کر رہا.
اٹھائیے قرآن شریف سورہ نمل آیت نمبر 38 39 40. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتونی عرشیہ قبل ان یأتونی مسلمین. اب اس آیت پہ غور کیجئے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس کیا طاقت تب ہوتی ہے؟ کیا اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی اپنی مجلس میں کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ہے کوئی جو اس کا تخت لے آئے وہاں سے ملکہ سبا کا، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہو. حاضر اس نے ہونا ہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں ابھی حاضر ہو. نبی کی خواہش ہے. اب اسی بات میں عقیدے چھپے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی مدد مانگ رہے ہیں. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے امتیوں سے. اس سے پہلی بات یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، یہ حق ہے. پہلا عقیدہ سنیوں کا واضح ہو گیا. اب اس سے آگے چلے. قال عفریت من الجن. اب اسی آیت میں، اسی آیت اگلے سے میں جن نے کہہ رہا ہے، ایک خبیث جن. یہ جو ترجمہ بتا رہا ہوں یہ ترجمہ کسی عام ہستی کا نہیں ہے، یہ ترجمہ بھی ایک اللہ کے ولی کا ہے، امام اہل سنت کا ہے. کنز الایمان سے بتا رہا ہوں کہ خبیث جن، عفریت ایک نسل ہے جنوں کی. وہ بہت بڑا طاقتور خبیث جن بولا، کہتے ہیں کہ میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو. کتنی بڑی طاقت ہے کہ جن کہہ رہے کہ میں آپ کی مجلس، آپ کی یہ میٹنگ ابھی اینڈ نہیں ہوگی اور وہ تخت آپ کے پاس پہنچ جائے گا. کہاں سے جائے گا؟ یمن سے آئے گا، لاکھوں میل دور ہے. اچھا اب یہ تو ہوگی جنات کی طاقت. اب ولی کی شان سنیے. قال الذی عنده علم من الکتاب. انہی میں وہ بندہ تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس سے پہلی بات یہ ظاہر ہوئی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ ان کو علم لدنی عطا فرماتا ہے. ان کو مدرسوں میں جانے کی حاجت بھی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما دیتا ہے. میں مثال دوں گا دور حاضر کی کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پاس علم لدنی کی دولت مالا مال ہے. انشاءاللہ ان پہ بات بھی کریں گے. یہ اشارہ دیا میں نے صرف کہ ولی کی شان دیکھیے کہ اسی محفل میں ایک ولی بیٹھا ہے جو کہتا ہے، جن نے کہا کہ میں میٹنگ محفل برخاست ہونے سے پہلے لا دوں گا. اللہ کا ولی کیا کہتا ہے کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. یہ شان ہے ایک عام ولی کی. اب بات کرتے ہیں پھر امام الاولیاء کی کہ ولیوں کے جو امام ہیں ان کی کیا شان ہے. کسی نے سرکار غوث اعظم سے پوچھا کہ جی آپ یہ امام الاولیاء کیسے بن گئے؟ ولی تو آپ ہیں، مادر ذات ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، ولیوں کے امام کیسے بن گئے؟ تو آپ نے فرمایا امام ایسے بنا کہ مجھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر خواب میں جلوہ دکھایا اور 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. اب یہ لعاب دہن ہے سرکار کا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ پوچھئے عامر بن قریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک بار زندگی میں ایک بار سرکار نے اپنا لعاب دہن ان کو عطا فرمایا تو عامر بن قریش کی یہ شان تھی کہ پورے مدینہ میں جس کے کنویں کا پانی کھارا ہوتا وہ عامر کو بلاتے، عامر وہاں تھوکتے اور وہ پانی میٹھا ہو جاتا. یہ آقا کے ایک دفعہ کی لعاب کی شان ہے، تو جس کے منہ میں 7 دفعہ ڈالا اس کی کیا شان ہے. اور جس کو آقا نے کہا کہ خطاب کرو، جس کو آقا نے کہا بیان کرو، اس کے بیان کی کیا بات ہوگی. اور پھر کہتے ہیں کہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اس سے اگلی رات میں پریشان تھا کہ آقا میں تو عجمی ہوں، میں کیسے بیان کروں گا. تو مولا علی حاضر ہو گئے. مولا علی نے فرمایا بیٹے بیان کر، اور 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. تو اس وجہ سے امام الاولیاء کی شان مل گئی. پھر فرمایا کہ ایک اور فضیلت جو صرف مجھے عطا ہو اور کسی کو نہیں، وہ کیا ہے کہ میری گردن پہ قدم مبارک سرکار کا ہے اور میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر. اس پہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد 28ویں میں صفحہ 375 پہ پورا رسالہ تحریر فرمایا کرامات غوثیہ کے نام سے. اور اس رسالے میں آپ نے قدمی علی حاضی رقبت کلی ولی اللہ، اس جملے کے اوپر آپ نے اتنی تحقیق کی ہے اور ایسی ریسرچ اور ایسی عشقیہ کلمات لکھے ہیں کہ روح تازہ ہو جاتی ہے. انشاءاللہ وہ موضوع لمبا ہے، اس کو پھر بیان کروں گا، لیکن عقیدے پہ آ جائیں. پھر
اب آ جائیں کرامات کے اوپر. کرامات ثابت ہوگی ولی اللہ کی، شان غوثیت بھی ثابت ہوگی کہ آج کسی کا دادا پردادا کوئی لکڑ دادا ولی تھا تو اس کی اولاد اترائی پھرتی ہے، اور جی ہمارے خاندان میں ولی تھا. ہوگا جی، ہم نے کرامت تو دیکھی نہیں، ہوگا ولی، نام ہے جی، ہم اس کی گدی کے نشین ہیں جی، ہم اس کے جانشین ہیں، ہم جی ہیں گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، محل بنا رہے ہیں، خانقاہیں بنا رہے ہیں. ارے ذرا غوث بغداد کو تو دیکھیے، ماں بھی ولیہ ہے، باپ بھی ولی ہے، نانا بھی ولی ہے، پھوپھیاں بھی ولی ہے، بھائی بھی ولی ہے. ارے کس کس کو پکڑیں گے، آل میں ولی ہی ولی ہے سر. تو اس ولی کی کیا شان ہوگی. اچھا، اس کے بعد جو لوگ کرامات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کرامت بیان کی، وہ بیان کی، ارے غور سے سنیے. جید علماء اہل سنت، میں اس میں 3-4 نام لوں گا. یہ وہ علماء کرام ہیں کہ جن کو اعلیٰ حضرت نے ان کے ریفرنس کوٹ کیے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر. سب سے پہلے اس دور کے بہت بڑے عالم امام زاہبی. امام زاہبی سرکار غوث بغداد کے ہم اثر تھے، بہت بڑے محدث تھے، علم الرجال کے بہت بڑے استاد تھے. ان کے استاد امام ابو حسن شتروفنی، ان کا ریفرنس کوٹ کیا اعلیٰ حضرت نے کہ اتنے بڑے عالم تھے امام زاہبی کے استاد، وہ بھی سرکار غوث بغداد کے معترف تھے. اس کے بعد امام عبداللہ بن اسد یافعی اور امام تقی الدین السبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایسے ایسے بڑے ائمہ حضرات کا اعلیٰ حضرت نے ریفرنس کوٹ کیا ہے. فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ 375، سرکار امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علماء اہل سنت کا، علماء اسلام کا یہ ایک مجتہد متفقہ قول ہے کہ سب سے زیادہ کرامات سرکار غوث بغداد کو عطا ہوئی، اور اتنی کرامات ہیں، اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ ان کو قلم بند کرنا ناممکن ہے. اور سب سے بڑی کرامات جو سرکار غوث بغداد کو عطا ہوئی وہ یہی تھی کہ مردے کو زندہ کرنا. اسی کتاب میں، اسی رسالے کے اندر آپ نے پہلا حوالہ دیا ہے اس عورت کا کہ جو عورت اپنے بچے کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا آپ کا بڑا عاشق ہے، آپ کا بڑا نام لیتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو اپنے حقوق معاف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور آپ اسے سلوک کے مناظر طے کروائیں. سرکار غوث بغداد نے قبول فرمایا. بیٹا چھوڑ کر چلی گئی. چند دنوں کے بعد واپس آئی تو دیکھا کہ بیٹے کا رنگ زرد ہے اور بالکل سوکھ کر تنکا ہو گیا، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس ایک کونے میں پڑا رہتا ہے. ماں تھی، یہ حالت دیکھ کے افسردہ ہو گئی. سرکار غوث بغداد کے پاس شکایت لے کے پہنچی تو آپ تو مرغا کھا رہے تھے. ماں نے کہا میرا بیٹا فاقے سے ہے مرغے سے. اس نے کہا حضور آپ یہاں مرغا کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا یہ حالات ہے اس کے. آپ نے اسی وقت مرغے کی ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرا اور کہا قم باذن اللہ الذی یحیی العظام، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا جو مردہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے. تو مرغا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. یہ پہلی کرامت اس نے کر. اب فرمایا کہ تیرا بیٹا جب اس قابل ہو جائے گا تو پھر تو مجھ سے بات کرنا، وہ مرغے کھائے یا نہ کھائے. تو یہ سرکار غوث بغداد کی پہلی کرامت، مرد زندہ کرنے والی. اس کے بعد مردے زندہ کرنے کے حوالے سے دوسری کرامت، یہ کتابوں کی حد تک نہیں ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا کردستان، عراق کے ساتھ ایک ملک ہے. یہ کردستان کہاں سے مسلمان ہوا؟ ارے یہ سارا کردستان سرکار غوث اعظم کا مرید ہے. یہ کرد سارے عیسائی تھے، یہ کرسچن تھے. ان کو کرد سے عیسائی سے مسلمان سرکار غوث بغداد نے کیا. کیسے کیا؟ میں اسی کتاب کا حوالہ امام شتروفی کا حوالہ دیتا ہوں. امام ابو شتروفی نے اس کا حوالہ دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ نیا نیا آباد ہوئے کرد، یہ سارے عیسائی تھے. ان میں سے ایک ان کا عالم سرکار غوث بغداد کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا غوث اعظم، آپ مسلمانوں کے بڑے امام ہیں اور میں نے سن رکھا ہے کہ جو آپ کی امت کے، جو اس امت کے اولیاء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. کیا یہ حدیث سچ ہے؟ سچ ہے. تو کہا پھر ٹھیک ہے، ہمارے نبی تو مردے زندہ کیا کرتے تھے، تو آپ بھی آج ذرا مردے زندہ فرما دیجیے. تو سرکار غوث بغداد میں اٹھے ہی چلیں. کہاں جانا ہے؟ وہ جی کردستان کا سب سے پرانا قبرستان ہے، وہاں چلتے ہیں. وہاں پہ سب سے پرانی قبر ہے، آپ اس کو زندہ فرما دیں. اب یہاں پہ جملہ میرا سنیے گا. جب آپ نے مور زندہ کیا تو کیا کہا تھا؟ قم باذن اللہ الذی یحیی العظام. یہاں پر آپ نے ٹھوکر مار کے کہا قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا. یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے، اس پہ غور کیجئے گا. اب وہاں پہ قم باذن اللہ کہا
اور یہاں پہ قم باذنی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تھی بات جانور کی. بات کس کی تھی؟ جانور کی. وہاں پہ اختیار اللہ کا ہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اختیار بے شک اللہ کا ہے، لیکن یہ دور سرکار غوث پاک کا ہے. اس لیے فرمایا قم باذنی. اب اس کو میں عام طریقے سے سمجھاؤں. اب پنڈی ہے نا، آپ پنڈی میں رہتے ہیں، یہاں پر کوئی آئے گا نا تو جو پنڈی کا ہوگا، میئر ہوگا، اسی سے بات کرے گا نا پنڈی میں کام کرنے کے لیے. بے شک وزیر اعظم ہو، اگر وزیر اعظم اگر کہ میرے حکم سے یہاں پر یہ ہوگا تو نہیں ہوگا، پنڈی کا میئر کہے گا تو ہوگا نا. تو یہاں پہ بات وہی ہے، یہ خلقت بشر خدا کی ہے، لیکن اختیارات کس کے تھے؟ سرکار غوث بغداد کے. تو فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ مردہ اٹھا اور کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں عیسائی نہیں ہوں، میں تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے دانیال اسلام کی امت میں سے ہوں. اور کردوں نے جب یہ کرامت دیکھی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے. اور کردستان آج بھی سرکار غوث بغداد کی کرامتوں کا ایک زندہ کرامت سرکار غوث بغداد کی. اس کے بعد شان غوثیت کیا ہے؟ اللہ، یہ ایک ولی کی زبان سے سنیے. اللہ، آپ کے دور کے بڑے مشہور ولی امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت زبردست عاشق رسول. امام رفاعی کے بارے میں، ان کے عشق رسول کے بارے میں تو ایسی ایسی حکایات اور واقعات موجود ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یعنی مقبول بارگاہ رسالت کہہ سکتے ہیں ان کو بلا شبہ. امام رفاعی اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے. ایک شخص باہر سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام رفاعی میں بغداد سے تشریف لایا. اچھا، آپ آگے آ جائیں. پاس بیٹھایا. بغداد میں کس سے ملے؟ کہا جی میں نے بغداد میں وہاں کے بہت بڑے ولی ہیں شیخ عبد القادر، ان کی مجلس میں نے اٹینڈ کی، ان کی باتیں میں سن کر آیا. آپ نے یہ سنتے ہی باقی سب کو خاموش کرا دیا. کہا آپ بیان کریں ان کی شان کیا ہے. سوچیں، ایک اللہ کا ولی، وقت کا ولی، وقت کا قطب شان غوث اعظم سن رہے. وہ فرما رہے کہ ان کا قد مبارک ایسا ہے، بیان مبارک ایسا ہے، بولتے ایسا ہیں، کلام ایسا کرتے ہیں، فصاحت ایسی ہے، بلاغت ایسی ہے. وہ سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. اچانک امام رفاعی کا ایک مرید، دیوانہ مرید تھا، وہ باہر سے آیا. اس نے آتے ہی چیخ کر کہا او نادان، خاموش ہو جا، میرے شیخ کے سامنے بیٹھ کے تو کسی اور کی تعریفیں کر رہا ہے. اس واقعے کو امام اہل سنت نے 5 مرتبہ روایت کی ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اس واقعے کی کتنی اہمیت ہے. امام رفاعی نے اپنے اس دیوانے مرید کو ایسی غضبناک آنکھوں سے دیکھا کہ وہ وہیں پہ مر گیا. اور آپ نے باقیوں سے کہا کہ اس کو اٹھا کر لے جاؤ، اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ جس کو غوث پاک کے ذکر سے چیڑو اس کے لیے مر جانا بہتر ہے. اب جن کو چیڑا وہ سوچ لیں. تو یہ ہے شان غوثیت. اور امام اہل سنت اور سرکار غوث بغداد، اب دونوں ہستیوں کو دیکھیں نا، ایک حنبلی ہیں، سرکار غوث اعظم مسلکن حنبلی ہیں، اور امام اہل سنت آپ حنفی ہیں. عقائد میں دونوں کے 19-20 کا فرق نہیں ہے، 19-20 کا فرق نہیں ہے. اس لیے جو لوگ اس طرح کے رکھنے ڈالتے ہیں آج کل کہ جی وہ تو حنبلی تھے، رفع یدین کرتے تھے، آپ لوگ کہاں سے وہ؟ ان کے تو بھائی ہمارے عقائد ملتے ہیں، بات تو عقیدے کی ہے نا. اور سرکار غوث بغداد حنبلی ضرور تھے، لیکن آپ ماشاءاللہ چاروں مذاہب پہ آفت پہ دیا کرتے تھے، صرف حنبلی پہ نہیں دیا کرتے تھے. اب سرکار غوث بغداد کی ذرا زندگی پہ ایک روشنی ڈالیے. ولیوں کے امام، آپ جیسا غوث امام مہدی سے پہلے نہیں آئے گا. ان وقت کے غوث ہیں، اس کے باوجود کیا کرتے تھے؟ کیا مدرسے میں پڑھاتے نہیں تھے؟ جامعہ نظامی میں جہاں سے آپ نے پڑھا وہیں پہ آپ زور تک فقہ، قرآن، حدیث، جو مروجہ علوم تھے زمانے کے پڑھایا کرتے تھے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ پڑھانا کوئی عام بات نہیں، یہ ولیوں کا کام ہے. ظہر کے بعد سے عصر تک آپ بڑوں اور بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، ناظرہ. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ قرآن پڑھانا یہ بھی کوئی عام بندوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے، امام الاولیاء کا کام ہے. اور اس کے بعد
آپ کی عبادات ایسی تھی کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرنا، اور امام ذہبی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے خادمین سے یہ بات سنی ہے کہ 40 سال تک آپ عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے ہیں۔ پھر اصول الدین کے نام سے آپ نے کتاب لکھی ہے سرکار غوث اعظم کی۔ جو لوگ عقائد پہ بکواس کرتے ہیں ان کے لیے بڑا منہ توڑ جواب ہے۔ فی زمانہ جو لوگ ولایت کے دعوے کرتے ہیں ان کے لیے بڑا منہ توڑ جواب ہے۔ سرکار غوث بغداد نے ایک اصول دیا ہے۔ آج کل جو بکواس کرتے ہیں نا میں پیر ہوں، تو فرمایا وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا قول رسول اللہ کے قول کے تابع نہ ہو۔ وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا فعل رسول اللہ کے فعل کے تابع نہ ہو۔ تو تم بھلے ہوا میں اڑ کے دکھا دو، تم بھلے جادو سے کچھ بھی کر دو، لیکن پیر نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ کے مطیع نہیں ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ بارگاہ رسالت سے یہ مہر نبوت، یہ مہر ولایت ملتی ہے تو ولی بنتا ہے۔ یہ کوئی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ولی کوئی کسبی نہیں ہوتا۔ آپ بھلے کسب کرتے رہیں، ایک رات پہ کھڑے ہو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پوری رات بڑھے آپ قرآن پڑھتے رہیں، یہ کسب سے نہیں ہوگا۔ یہ ولی جو ہوتا ہے یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، یہ وہابی ہوتا ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ جتنے ولی قیامت تک آئیں گے یہ غوث پاک کا فیضان ہے۔ اور آج ہم جو غوث پاک کا نام یہاں لے رہے ہیں، یقیناً یہ سرکار غوث بغداد کی شان ہے اور آپ کا فیضان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کا نام لیوا بنایا، آپ کا مرید بنایا۔ اور انشاءاللہ جیسا کہ غوث پاک نے اپنے مشہور زمانہ جو آپ نے قصیدہ غوثیہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرا مرید انشاءاللہ مجھے رب بخشش کے خزانے عطا فرمائے گا اور میں اپنے کسی بھی مرید کو جہنم میں جانے نہ دوں گا۔ تو یہ غوث پاک کا وعدہ ہے۔ اور پھر ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے ہم سے فرمایا ہے کہ کوئی بھی عطاری کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ عطاری وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا ہے؟ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا ہے۔ عطاریوں کو یہ خوشخبری اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ کوئی عطاری بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اللہ کریم سے دعا فرمائیے کہ اللہ کریم ہمیں یوں ہی اپنے اکابرین کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ محفل سجائی، بلال بھائی وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ جنہوں نے شرکت کی آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کے لیے بھی یہ مبارک ہے۔ اور اللہ کریم ہم سب کو غلامی عطار میں، دامن عطار میں اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اپنی اس پیاری تحریک دعوت اسلامی میں اخلاص کے ساتھ اور سرکار غوث بغداد کی غلامی میں استقامت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔